بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعۃ جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ رب العالمین کی توحید اور قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے اور وہی ہے جو سلاتا ہے۔ اب فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ شفعاء اور سفارش کرنے والے بناتے ہیں؟ مشرکین غیر اللہ کو اپنا شفیع سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہاں ہمارے معبودان باطلہ وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ایسی کامل قدرت والی ذات ہے تو تم غیر اللہ کو کیوں شفیع سمجھتے ہو؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کہہ دیجئے کیا کہ پھر بھی یہ لوگ شفاعہ بنائیں گے جبکہ وہ اختیار نہیں رکھتے کچھ بھی اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں۔ قل اولو كانوا یعنی قل ایشفعون ولو كانوا، یہ حمزہ استفہام جب حرف عطف پر داخل ہو تو درمیان میں کوئی مضمون یہاں معطوف علیہ پوشیدہ ہوتا ہے، تو ایشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا، ان کے بت اور ان کے معبود تو اختیار ہی نہیں رکھتے، نہ وہ عقل رکھتے ہیں، نہ علم ہے نہ قدرت ہے، تو وہ شفاعہ کیسے بن سکتے ہیں؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ شفاعت اس کا مالک تو اللہ ہے، شفاعت اللہ ہی کے لیے ہے سب کی سب، اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل للہ الشفاعۃ هو مالکها، تفسیر مدارک۔ لہذا اگر قدرت اور علم حاصل بھی ہو پھر بھی شفاعت کا پورا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہوگی، اس وقت تک تو کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ اول تو ان کے معبودان باطلہ اختیار نہیں رکھتے، پھر عقل نہیں رکھتے، اور اگر یہ دونوں کسی میں ہو بھی تو بھی شفاعت کے لیے اذن خداوندی ضروری ہے، اور شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور بلکہ صرف شفاعت کا نہیں بلکہ اس اللہ کی شان یہ ہے کہ لہو ملک السماوات والارض،
اس اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ کی طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے. لہذا جب اس اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے اور اس تک رجوع ہے، تو توحید بھی اس اللہ کی، عبادت بھی اس اللہ کی، ڈرنا بھی اس اللہ سے. قرآن کا پورا انداز بیان وہ یہی ہے کہ غیر اللہ کا توڑ ہو، تردید ہو، اور توحید کا بیان ہو، اور اللہ سے تعلق جڑے. تو جب دلیل بیان کر دی تو اب یہ شرک کی تردید ہے. اور شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اختیار مند سمجھے، غیبی طاقت کا مالک سمجھے، اور اگر نہیں سمجھتے تو ان کو یہ طاقت سمجھتے ہیں کہ وہ سفارش کے ذریعے سے، شفاعت کے ذریعے سے ان کی ایسی قدرت اور وجاہت ہے کہ وہ ہمارا کام بنا دیں گے اور ہماری نجات کا باعث بنیں گے، جس کو شفاعت قہری کہا جاتا ہے. تو یہ اس کی تردید ہے. باقی نیک لوگوں کے لیے اللہ کی اجازت سے شفاعت تو ثابت ہے، مگر وہ موحدین کے لیے ثابت ہے. انبیاء اور نیک لوگوں کی شفاعت موحدین کے لیے ثابت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب یاد کیا جائے اللہ کو، وحدہ، اس اللہ کی توحید کے ساتھ، اکیلا اس اللہ کو، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کا ذکر کیا جائے وحدہ کی قید کے ساتھ، اللہ کا ذکر اللہ کی توحید ہے. تو جب توحید کا بیان ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی بندگی نہ کرو، تو جن لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے ان کے دل نفرت کرتے ہیں. اشمئزت، اشمئزاز، یہ اس اشمئزاز کا معنی ابن جریر میں ہے اشمئزت قلوب الذین نفرت قلوبہم واستکبرت. جن کو آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل نفرت کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. اشمئزاز اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دل میں کسی چیز سے نفرت کرے اور وہ کرتے کرتے اس کی نفرت اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس کے جسم اور بدن پر ظاہر ہو جائے. تو جو آخرت کو مانتے ہی نہیں وہ توحید سے نفرت کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان کا جو اللہ کے علاوہ ہے، غیر اللہ کا، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کا جب ذکر ہوتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اس وقت وہ بہت خوش ہوتے ہیں. یستبشرون میں بھی الف سین برائے مبالغہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دل کے اندر خوش ہو اور وہ خوشی اس کے جسم اور چہرے کے آثار پر ظاہر ہو جائے. تو دو قسم کے رویے مشرکین کے، کہ جب توحید کا ذکر ہوتا ہے تو غصہ اور نفرت کرتے ہیں، اور جب ان کے معبودان باطلہ کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں. تعجب ہے کہ جو اللہ قادر مطلق ہے، علیم بکل شیء ہے،
اس اللہ کی بندگی، اس سے تعلق جوڑنے کا، اس کے حکم کے ماننے کا، اس اللہ کی صفات کا اور اس اللہ کے نظام کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر نفرت، غصہ، تکبر، بغض، اور جب غیر اللہ کی بات کی جاتی ہے، غیر اللہ کی جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہیں، ان کی خدائی صفات ان کی طرف منسوب کر کے ان کا ذکر ہوتا ہے اور غیر اللہ کے نظام کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہے مشرکانہ مزاج۔ تو اس سے پہلے کی آیت میں شفاعت کا ذکر ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے معبود ہماری شفاعت کریں گے، ہمیں بچائیں گے، حالانکہ شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور وہ شفاعت اللہ کی اجازت سے ہے اور وہ توحید والوں کے لیے ہے، جبکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب توحید کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو یہ نفرت کرتے ہیں۔ لہذا ان حالات میں اللہ سے رجوع کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو اگلی آیت میں یہ دعا ہے، جو توحید سے نفرت کے نتیجے میں موحد کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ موحد اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے تسلی کا باعث بنتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اے اللہ، جس اللہ میں قدرت اور تصرف کی صفت پائی جاتی ہے وہ فاطر السماوات والارض ہے، اور جس اللہ میں صفت علم ہے عالم الغیب والشہادہ، اور جس اللہ میں صفت تصرف ہے تحکم بین عبادک، یہ صفات ہے، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو اے اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما۔ اس دعا کا جو جواب دعا ہے اور اس ندا کا جو جواب ندا ہے وہ یہاں مذکور نہیں ہے، وہ انسان کے دل کی جو بھی طلب ہے اس کو عام رکھا۔ اے اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، ہماری حاجت پوری کر دے، ہمارا فیصلہ فرما، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ توحید پر۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے بارے میں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان اذا قام من اللیل افتتح صلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو پہلے یہ کلمات پڑھتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اے اللہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل کے رب۔ پھر یہ آیت پڑھتے فاطر السماوات والارض سے لے کر فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اس کے بعد کے الفاظ ہوتے تھے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ یہ ایک دعا ہے، رات کی دعا، جس کا مسلم شریف میں ذکر ہے اور اس میں یہ آیت ہے۔
حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی لعارف آیتا ما قرأها احد قط فسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ایاہ۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں میں قرآن مجید میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ سے جو مانگے اللہ عطا کرتا ہے، اور وہ آیت یہ آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہ پڑھ کر دعا مانگے، جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے، اسماء حسنی ہے، اس کے وسیلے سے دعا مانگے۔ اس میں اللہ کی صفت قدرت، صفت علم اور صفت تصرف کا واسطہ دیا گیا ہے۔ اور بعض تابعین صحابہ سے یہ بھی مروی ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف اور آپس میں مشاجرات کے بارے میں وہ اس آیت کو کوڈ کرتے تھے کہ ہم صحابہ کے آپس کے اختلاف کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ صحابہ کا جو بھی اختلاف تھا، اے اللہ تو ہی اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اختلاف تیرے حوالے۔ صحابہ کے اختلاف کے درمیان فیصلہ کر کر کے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر بیٹھنا، غلط جملے بول دینا، خود سے منصف بن کر صحابہ کے مشاجرات کو عوامی بحث بنا دینا درست طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعہ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ علمی مجالس میں، علمی مضمون میں، علمی آیات میں، علمی روایات میں صحیح عقیدہ اور موقف بیان کر کے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی شان کو بیان کر کے محتاط انداز میں علمی گفتگو کرنا ایک الگ چیز ہے، مگر مشاجرات صحابہ کو بحث بنا کر صحابہ کو مطعون کرنا اور ذکر خیر کے بجائے صحابہ سے بدظنی پیدا کرنا اور ایسے مباحث کو چھیڑنا جس سے صحابہ کے بارے میں بغض پیدا ہونے کا خطرہ ہو، یہ نازک موضوع ہے اور پر خطر طریقہ ہے، اور اگر صحابہ کے بارے میں سینہ صحیح سالم نہ رہے تو دین نہیں بچتا۔ کوئی پوچھے انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، وہ اللہ کے بندے ہیں، نیک نیتی پر، اجتہاد پر یا اپنی کچھ لغزشوں پر ان کا اختلاف ہوا، وہ نیک لوگ تھے، بہترین طبقہ تھا، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحابہ ہی مشعل راہ ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ صحابہ سے محبت ہمارا دین ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہم یہ جانتے ہیں، اس کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو موضوع بنانا ہے۔ تو یہ آیت اس موضوع سے متعلق بھی یاد رہنی چاہیے، یہ بھی ایک بڑا عمدہ استدلال ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
اور اگر بے شک ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے مثل اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو ضرور وہ اس کے ذریعے فدیہ اور بدلہ دے گا، مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ اگر قیامت کے دن ان ظالموں کے پاس دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اور اس کے مثل اور بھی ان کے پاس کچھ مال اور دولت اور چیزیں ہوتی اور ہو تو وہ سب فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے تاکہ کسی طرح جان بخشی ہو۔ لیکن دوسری آیات میں سورۃ آل عمران، سورۃ رعد، سورۃ مائدہ کی مختلف آیات میں ثابت ہے کہ ما تقبل منہم، یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا انت تحکم بین عبادک، اور اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے قیامت کے دن کہ ظالم لوگوں کے لیے نجات نہیں، وہ سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے لیکن بچیں گے نہیں۔ قیامت کے دن ظالموں کا یہ فیصلہ ہے۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے ظاہر ہوگا اللہ کی طرف سے وہ کچھ جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہو جائے گا جس کا وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ ان کا گمان تو یہ تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حسنات ہیں، وہ نیکیاں ہیں، ہم اپنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ وہ تو کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اس سورت کے شروع میں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ لیکن وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے قریب کرنے والے نہیں بنے، بلکہ تمہارے سارے حسنات جن کو تم اپنے خیال میں حسنات سمجھتے تھے وہ سب سیئات ہیں۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے وہ جن کا وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ ان کا گمان تو یہ تھا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ وہ سب سیئات ہیں۔ امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ سے یہ تفسیر مروی ہے۔ دوم اس کا یہ بھی معنی ہے کہ یہ کفار، یہ نافرمان، یہ مشرکین اس لیے گناہ کرتے تھے کہ کرتے کرتے ہم کسی موقع پہ آ کے آخر ابھی توبہ کر ہی لیں گے، اور اسی کرتے کرتے میں وہ مر گئے اور انہیں توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ تو ان کا خیال تو یہ تھا کہ وہ آخر میں جا کے توبہ کر لیں گے اور سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، لیکن ان کو مہلت نہ ملی، تو ان کے جو خیال تھا اس کے برخلاف ہوا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے وہ ظاہر ہو گیا جن کا وہ گمان ہی نہیں کرتے تھے، ان کا تو خیال ہی نہیں تھا۔ وہ تو سمجھتے تھے کہ ابھی وہ نے زندہ رہنا ہے، ابھی تو بڑی عیاشیاں کرنی ہیں، اور پھر بعد میں جا کے ہم نے کوئی توبہ کر کے ہم نے معافی طلب کرنی ہے۔ ان کو تو موقع ہی نہیں ملا۔ اس لیے بر وقت توبہ کر لو۔ سدی کی روایت میں یہ مروی ہے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے اس کا معنی لکھا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ أَنْوَاعٌ مِّنَ الْعَذَابِ لَمْ تَكُنْ فِي حِسَابِهِمْ، ان کے لیے وہاں وہ سزائیں ظاہر ہو جائے گی
جن سزاؤں کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کرتے تھے اور ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہاں اس قسم کی شدید سزائیں ہیں. جیسے جنت کے بارے میں ہے نا کہ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جن نعمتوں کو کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی دل پہ گزرا نہیں، ایسی نعمتیں ہیں. اسی طرح یہ اس کے برخلاف ان کے لیے ایسی سزائیں ہوگی کہ جن کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، یعنی وہ بہت ہی شدید اور عجیب نوعیت کی سزائیں ہوگی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. سفیان ثوری سے مروی ہے کہ وَيْلٌ لِّلْأَهْلِ الرِّيَاءِ وَيْلٌ لِّأَهْلِ الرِّيَاءِ هَذِهِ آیَتُهُمْ وَقِصَّتُهُمْ. ریاکار اور دکھاوے والوں کے لیے تباہی ہو، یہ ان کی آیت ہے. دکھاوے والوں کا تو گمان یہ تھا کہ ہم دکھاوا کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا، وہاں جا کے وہ کنڈیشن نہیں ہے، جو ان کا خیال تھا وہ نہیں ہوا. تو سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہ ریاکار لوگوں کی وعید ہے اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تفسیر قرطبی وغیرہ. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہوگی ان کے لیے وہ بری باتیں جو انہوں نے کمائی، وہ برے اعمال جو انہوں نے کمائے. برے اعمال ظاہر ہوں گے، کمانا کیا ہے؟ یعنی ان برے اعمال کی بری سزائیں ظاہر ہوں گی. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کو پہلے سے اللہ سمجھا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، وہاں بڑی شدید قسم کی سزائیں ہیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 49. انسان کا ایک مزاج ذکر ہو رہا ہے. پس جب پہنچے انسان کو کوئی تکلیف، کوئی فقر، کوئی غریبی، کوئی مرض اور بیماری وغیرہ، دعانا، تو وہ پھر ہمیں پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، نیک بنتا ہے، دم بھی جاری ہے، پھر بزرگ بھی بن جاتا ہے، پھر اللہ ہی کو پکارتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا، پھر جب ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں کوئی نعمت اپنے پاس سے، کوئی مال کی فراخی، کوئی بدن میں عافیت وغیرہ، قال، تو وہ انسان پھر اس وقت کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، بے شک یہ مجھے دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے، یہ میرا ہنر تھا، یہ میرا کمال تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر کے تکبر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے. جیسے قارون نے کہا تھا نا، سورۃ قصص میں گزرا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، وہاں عندی کا لفظ بھی ہے، یہ تو میرا علم تھا، میں ماہر تھا، میرا فن تھا، میرا ہنر تھا، میری مہارت تھی، اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اس کی تکلیف کا حال ایک ہوتا ہے اور اس کی مصیبت کا حال دوسرا، اور اس کی خوشی کا حال الگ ہوتا ہے. یہ تضاد انسانی مزاج کا، کہ پھر جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے.
انما اوتیتہ علی علم کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ بے شک یہ دیا گیا ہے مجھے علی علم، علم پر، یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ علی علم سے اللہ کا علم مراد ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ میں اس کا اہل ہوں۔ جب نعمتیں ملتی ہیں تو پھر خود کو اہل سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ کسی کو نعمت مل جائے تو یہ اس بات کی نشانی تو نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کا پسندیدہ اور قریب بن گیا۔ اللہ کا قرب تو اس پر بنا نہیں ہے، اس کے لیے تو ایمان اور عمل صالح اور توحید وہ چاہیے۔ کبھی کوئی فقیر ہوگا اور مریض ہوگا اور اللہ کے قریب ہوگا، اور کوئی امیر ہوگا اور صحت مند ہوگا لیکن اللہ سے دور ہوگا، لیکن وہ اس کو تقرب کا اور قرب کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم، یہ مجھے علم ہی کی بنا پر دیا گیا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں۔ بل ہی فتنۃ، نہیں بلکہ یہ تو آزمائش ہے، بلکہ یہ نعمت تو امتحان ہے۔ اللہ آزماتا ہے کہ کون اس پر شکر ادا کرتا ہے، کون اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور کون اس پر اتراتا اور ناشکری کرتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا نہیں جانتے؟ ان اعطاءہم المال اختبار، تفسیر قرطبی، کہ اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے نا یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ان کو جو ملا ہے وہ اللہ کا امتحان ہے۔ اس آیت میں ایک تو یہ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ میں فا ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پس جب انسان، پس کا مطلب تو یہ کہ یہ ماقبل سے منسلک مضمون ہے۔ یہ پس کیوں کہا؟ پس، فا، تو یہ اس لیے کہا کہ اس سے پہلے فرمایا جب اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت، جب اللہ کی توحید، اللہ کو پکارنے، اللہ کی عبادت کا ذکر ہوتا ہے تو کافر نفرت کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، لیکن یہی کافر جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خود اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، تو یہ وہ توحید کے خلاف۔ اب اس انسان کا یہ متضاد عمل دیکھیں کہ ادھر توحید سے نفرت اور ادھر خود موحد بن جاتا ہے۔ دعانا، تو چونکہ یہ بالکل اس کے متضاد مضمون ہے تو یہ فا اس لیے ہے کہ پھر یہی انسان جو مستی میں آ کر، نعمتوں میں آ کر تو وہ نفرتیں کرتا ہے، لیکن جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے پھر یہ حال نہیں رہتا، پھر کیسے بدل جاتے ہیں۔ دوم اس آیت میں یہ انما اوتیتہ، ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ بے شک اوتیتو، مجھے دیا گیا ہے، تو مجھے، یہ تو ضمیر تو مجھے کے لیے ہو گیا، ہو یہ نعمت، اور لفظ نعمت جو ہے وہ تو مؤنث ہے، تو ہونا چاہیے تھا انما اوتیتھا۔ آگے ہے بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ نعمت، وہاں ہی مؤنث ضمیر ہے، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے، تو وہ ہی سے تو نعمت مؤنث ہی مراد ہے، لیکن انما اوتیتہ میں ہو ضمیر مذکر لائے، اس لیے کہ یہ صرف نعمتن کی طرف نہیں راجع، اس کا معنی ہے شیئا من النعمہ، بلکہ مجھے یہ نعمت کا جو تھوڑا سا حصہ ہے نا وہ بھی دیا گیا ہے، تو میری مہارت کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے،
گویا وہ پوری نعمت تو کیا، نعمت کے تھوڑے سے حصے میں بھی اللہ کا احسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسی مضمون کے لیے اوتیتھا کی بجائے اوتیتھو ہے۔ ہو کا مرجع ہے شیئا من النعمہ، مجھے تو یہ جو کچھ دیا گیا ہے، جو کچھ، یہ اس کچھ کی طرف راجع ہے، شیئا، یہ علم ہے، میرا علم ہے یا اللہ کا علم تھا کہ میں مستحق ہوں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی بات، یہ کلمہ، قالہا کی ضمیر کلمہ کی طرف راجع ہے، یہ جو بات اس نے کی ہے، یہی بات کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو کام نہیں آیا ان کو وہ کچھ جو وہ کماتے تھے، یا کیا کام آیا، ما استفہامیہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچا انہیں وہ برا انجام، وہی برے اعمال اور برے اعمال کا انجام جو انہوں نے کمایا۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ضرور پہنچے گا ان کو برا انجام ان کے کیے کا۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے اللہ کو۔ لہذا اے انسان اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنے اللہ سے توحید کا تعلق قائم کر لے، مشرکین معبودان باطلہ سے کٹ جائے، ایک اللہ کی بندگی و عبادت کر کے ایک اللہ سے جڑ جائے۔ قرآن تعلق باللہ کی کتاب ہے جو اللہ سے تعلق جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔